بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. دو قسمیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. خالص حقوق اللہ کی بھی 8 قسمیں ہو گئی، اور حقوق العباد بھی بتا دیے کہ حقوق العباد سے مراد ہے وہ جو عوض بنتے ہوں، جو بدل بن جاتے ہوں، ضائع کیے ہوئے اشیاء کی. کسی کے مال ضائع کیا، کسی سے کوئی چیز غصب کر لی، اس کے عوض میں اور بدل میں جو چیز واجب ہوتی ہے خالص حقوق العباد میں سے ہے. یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں مل کر یہ دونوں کے دونوں مصنف کہتے ہیں یہ تقسیم ہوتی ہے اصل کی طرف بھی اور خلف کی طرف بھی، خلیفہ کی طرف. یہ دونوں منقسم ہوتی ہے. وہ خلیفہ جو اصل کے متعذر ہونے کے وقت اصل کا قائم مقام بنتی ہے، تو چاہے حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد، ان میں سے کچھ احکامات اصل ہیں اور کچھ احکامات ان کے خلیفہ بن جاتے ہیں. تب بنتے ہیں کہ جب حقوق اللہ یا حقوق العباد میں سے اصل مسئلے پر عمل نہ ہو سکتا ہو کسی عذر کی بنیاد پر، تو پھر وہاں خلیفہ پر عمل ہوتا ہے، خلیفہ اس کا قائم مقام بن جاتا ہے. جیسے اس کی مثال دی ہے مصنف نے کہا جیسے ایمان ہے. ایمان کی اصل ہے تصدیق قلبی اور اقرار باللسان کا مجموعہ. تصدیق قلبی اور اقرار باللسان یہ دونوں یہ ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. لیکن دنیاوی احکامات جاری کرنے کے لیے صرف اقرار باللسان ان دونوں مجموعے کا خلیفہ ہے. دنیاوی احکامات جاری کرنے کے لیے، کیونکہ تصدیق تو دونوں کے مجموعے کا نام ہے. تصدیق یہ ایمان تصدیق قلبی اور اقرار باللسان دونوں کے مجموعے کو کہتے ہیں ایمان. لیکن ایمان تو ایک چھپی ہوئی شے ہے، اس لیے اقرار باللسان کو دنیاوی احکامات جاری کرنے کے لیے اس کا خلیفہ ہے. لہذا اگر یہ خلیفہ پایا جائے تو گویا کہ اصل کی ادائیگی ہو گئی، ایمان پایا گیا، ایمان پایا گیا. اس لیے کہ یہ اقرار باللسان خود اکیلا ہی مستقل طور پر یہ خلیفہ ہے تصدیق قلبی کا دنیاوی احکامات جاری کرنے کے لیے. یعنی اگر کوئی آدمی دوسرے کو اسلام پر مجبور کر لے، سر پر بندوق رکھ کے کہے پڑھو کلمہ توحید، شہادت کہو وگرنہ گولی مار دوں گا، اس نے ڈر کے مارے کہہ دیا، شہادتین کہہ دی انہوں نے، تو زبان سے کہیے نا، یہ زبان سے یہ خلیفہ بن جائے گی اس کے دل سے ادائیگی کا. لہذا اگر زبان سے کہہ دے، دل کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، دل سے مومن ہوا نہیں ہوا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ زبان سے اقرار کر لیا، یہ دل کے لیے وہ اس تصدیق قلبی اور اقرار باللسان کے لیے خلیفہ بن گیا، یہ اقرار باللسان. لہذا اس پر مسلمانوں والے احکام جاری کر دیے جائیں گے، اس پر مسلمانوں والے احکامات جاری کر دیے جائیں گے. یعنی یہ کہا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے، اس کا نماز جنازہ ادا کی جائے گی، مسلمانوں کو قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور جو مسلمانوں کے احکامات ہیں وہ ان پر نافذ ہوگی. تو یہ زبانی جو اقرار کیا انہوں نے، یہ اس تصدیق قلبی کے لیے خلیفہ ہو گیا، اس ایمان کے لیے کیا ہو گیا؟ خلیفہ بن گیا. کیونکہ خلیفہ اصل معلوم نہیں ہو رہا کہ پتہ نہیں دل سے ایمان لا چکا ہے یا نہیں لایا. اسی طرح والدین میں، ابوین میں سے اگر کوئی ایک مسلمان ہو جائے، ایمان لے آئے، تو جو نابالغ بچے ان کے ہیں گویا کہ انہوں نے بھی ایمان لے آئے. لہذا چونکہ صغیرین جو صغیر ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، یہ خیر الابوین کے تابع ہوتے ہیں. تو بچہ تو خود ایمان نہیں لاتا، ایمان لائے تب بھی اس کا اعتبار نہیں ہے، مکلف نہیں ہے. لہذا بچوں کو ہم مسلمان سمجھیں گے یا مسلمان نہیں سمجھیں گے، تو ہم اس کو خیر الابوین کے تابع کریں گے.
اب دیکھو بچوں کا ایمان لانا یہ اصل، اور والدین میں سے اگر ایک ایمان لائے تو یہ اس کے لیے خلیفہ، والدین کا ایمان لانا خلیفہ، لہذا اصل کا ایمان تو معتبر ہے ہی نہیں، صغیر ہونے کی وجہ سے، مکلف نہ ہونے کی وجہ سے، تو ہم خلیفہ کو دیکھیں گے۔ والدین میں سے اگر کوئی ایک ایمان لے آئے تو یہ بچوں کے ادائیگی ایمان کی طرف سے خلیفہ ہو جائے گا، لہذا والدین خلیفہ ہوں گے اور بچوں کا ایمان لانا اصل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم والدین میں سے جو بھی اسلام لے آئے تو ہم بچوں کو مسلمان سمجھیں گے، بچوں پر اسلام کے احکامات جاری ہو جائیں گے۔ مرے گا تو نماز جنازہ ہوگی، مسلمانوں کی طرح تکفین اور تدفین ہوگی، اور اگر یہ اس کا مورث مسلمان ہے تو یہ مورث مسلمان سے وارث بن جائے گا، کافر سے نہیں بنے گا، مسلمان مورث سے یہ وارث بن جائے گا۔ اور بھی دوسرے سارے احکامات ہیں، زکوٰۃ دینا، صدقۃ الفطر دینا، جیسے مسلمانوں کے جو احکامات ہیں وہ اس بچے پر بھی نافذ ہو جائیں گے، جاری کر دیے جائیں گے۔ حالانکہ یہ خود ایمان نہیں لایا یہ، لیکن یہ اصل اس کا ایمان لانا اصل تھا، اور اس کے والدین میں سے ایک کا ایمان لانا وہ خلیفہ ہے، تو اس اصل کو پھر یہ خلیفہ بن گیا تو خلیفے کی وجہ سے اصل بھی ثابت ہو جائے گا، اصل بھی کیا ہو جائے گا؟ ثابت۔ تو بچوں کے لیے ایمان کا ثابت ہونا یہ اس کے خلیفے کی وجہ سے ثابت ہو جائے گا، یا یہ کہ اس کو مسلمانوں میں سے اگر کوئی مسلمان اس نابالغ بچوں پر قبضہ کر لے، گرفتار کر کے اس کو دارالاسلام منتقل کر دے، دارالحرب سے، تو دارالاسلام بھی ابوین کی طرح ہے، دارالاسلام بھی والدین کی طرح ہے۔ جیسے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو، نابالغ اس کے تابع ہو کر مسلمان سمجھا جاتا ہے، گویا کہ یہ بچے بھی ایمان لا چکا ہے، مسلمان ہوگا، کیونکہ اس کا خلیفہ مسلمان ہو گیا والدین میں سے ایک، تو یہ دارالاسلام بھی والدین ہی کی طرح۔ لہذا اگر والدین میں سے کوئی نہ ہو اس کے اور مسلمان اس کو گرفتار کر کے دارالاسلام منتقل کر لے، لہذا یہ مسلمان سمجھا جائے گا، اس پر اسلام کے احکامات جاری کر دیے جائیں گے، اس پر گویا یہ دارالاسلام یہ خلیفہ بن گئے والدین کے، اور والدین خلیفہ ہے بچے کے ایمان لانے کے، بچے کے ایمان لانے کے۔ تو جیسے والدین کے مسلمان سے ہونے سے بچہ مسلمان سمجھا جاتا ہے، ایسا ہی دارالاسلام کے داخل کرنے سے بھی، اگر دارالاسلام میں داخل کر کے لایا جائے، والدین ہو یا نہ ہو، تو یہ بچہ بھی کیا سمجھا جائے گا؟ مسلمان سمجھا جائے گا۔ مسلمانوں کے احکامات اس پر نافذ کیے جائیں گے، تجہیز و تکفین میں، نماز جنازہ میں، اور دوسرے اسلامی احکامات میں، ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ ہوگا۔ البتہ اس پر اعتراض ہے، اس پر کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے دارالاسلام کو خلیفہ بنایا والدین کا، ابوین کا، اور احد الابوین میں سے جب ایک مسلمان ہو تو وہ خلیفہ ہے بچے کے ایمان لانے کا، بچے کا ایمان لانا اصل، والدین میں سے ایک کا ایمان لانا اس کا خلیفہ، تو خلیفہ کے پائے جانے کی وجہ سے اصل بھی پایا گیا، کیونکہ اصل جو ہے یہاں متعذر ہے، بچے کا اصلاً ایمان لانا یہ متعذر ہے، اس لیے کہ اس کے ایمان کا اعتبار نہیں، مکلف نہیں، اس لیے خلیفہ کا اعتبار ہے۔ تو جب خلیفہ میں سے ایک، والدین میں سے ایک مسلمان ہو جائے تو بچہ بھی مسلمان سمجھا جاتا ہے۔ پھر آپ نے دارالاسلام کو خلیفہ بنایا ابوین کا یا احد الابوین کا، تو اس سے یہ جو ابوین یا احد الابوین ہے، جو یہ من وجہن اصل بھی ہو گیا اور من وجہن یہ خلیفہ بھی بن گئی۔ دیکھو احد الابوین خلیفہ ہے، کس کے لیے خلیفہ ہے؟ بچے کے ایمان لانے کا خلیفہ، اور پھر یہی احد الابوین اصل بن گئے دارالاسلام کے لیے۔ تو ایک ہی شے کا اصل ہونا اور خلیفہ ہونا لازم آئے گا، جو کہ درست نہیں۔ خلیفے کا خلیفہ ہونا لازم آئے گا، یعنی ایک ہی شے کا اصل اور خلیفہ دونوں ہونا لازم آئے گا، جو کہ درست نہیں ہے۔ اس کا جواب شارح نے ذکر کیا کہ یہاں خلیفہ کا خلیفہ ہونا لازم نہیں آ رہا، خلیفے کا خلیفہ ہونا لازم، یعنی یہ لازم نہیں آ رہا کہ ہم نے دارالاسلام کو ابوین کا خلیفہ بنا دیا اور ابوین خلیفہ ہے یا احد الابوین خلیفہ ہے بچے کا، نہیں، بلکہ احد الابوین اور دارالاسلام میں سے ہر ایک یہ بچے کا خلیفہ ہے۔
اگر ابوین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو بچہ مسلمان، اور اگر ابوین میں سے کوئی مسلمان نہ ہو لیکن بچہ گرفتار ہو کر دارالاسلام لایا جائے تو بچہ پھر کیا سمجھا جائے گا؟ مسلمان۔ لہذا ان دونوں میں سے احد الابوین اور دارالاسلام دونوں میں سے ہر ایک بچے کا خلیفہ ہے۔ یہ نہیں کہ دارالاسلام احد الابوین کا خلیفہ اور احد الابوین خلیفہ ہے بچے کا، یہ نہیں ہے۔ اس صورت میں خلیفہ کا خلیفہ لازم آ رہا ہے اور یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ احد الابوین اور دارالاسلام دونوں میں سے ہر ایک یہ بچے کا کیا ہے؟ خلیفہ ہے۔ تو بچے کا ایمان لانا اصل، اور پھر احد الابوین یہ اس کا خلیفہ، یا یہ کہ دارالاسلام یہ اس کا خلیفہ۔ اس لیے خلیفے کا خلیفہ ہونا لازم نہیں آ رہا۔ بس اتنا فرق ہے کہ یہ جو دارالاسلام کا ہے، دارالاسلام کا خلیفہ ہونا، یہ دارالاسلام جو خلیفہ بنتا ہے یہ مرتب ہو رہا ہے احد الابوین پر، صرف مرتب ہو رہا ہے، خلیفے کا خلیفہ ہونا نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اگر مورث مر جائے تو اس کا میراث میں خلیفہ ہوتا ہے اس کا بیٹا۔ اگر مورث مر جائے تو اس کا وارث کون بنے گا؟ اس کا بیٹا، یہ خلیفہ بن جاتا ہے، وارث۔ اگر بیٹا نہ ہو اور بیٹے کا بیٹا ہو تو پھر یہ بیٹے کا بیٹا جو پوتا بنتا ہے اس کا، یہ پوتا یہ وارث بن جائے گا، خلیفہ بن جائے گا۔ یہ اس اپنے باپ کا ہوگا یا دادے کا ہوگا؟ دادے کا ہوگا نا۔ لہذا یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ جو پوتا وارث بنا ہے، خلیفہ بن گیا مورث کا، دادے کا، یہ اپنے خلیفے کا خلیفہ بن گیا، بیٹے کا، یعنی مورث کے بیٹے کا یہ بیٹا ہے، اس لیے سب سے پہلے یہ اپنے باپ جو اس مورث کا بیٹا ہے اس کا خلیفہ ہوا، پھر اپنے دادا کا خلیفہ ہوا۔ نہیں، اس صورت میں خلیفہ کا خلیفہ لازم آ رہا ہے، لیکن یہ نہیں، بلکہ صرف یہ پوتا اپنے باپ پر مرتب ہے، باقی یہ ہے کہ یہ مورث ہے، یہ خلیفہ ہے مورث کا، نہ کہ اپنے باپ جو اس کے بیٹا ہے۔ اور کچھ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے خلیفے کا خلیفہ ہونا لازم ہو۔ بس اتنا فرق ہے کہ دارالاسلام مرتب ہو رہا ہے، اس کی خلافت یہ مرتب ہو رہی ہے ابوین میں سے ایک کی خلافت پر، خلیفہ ہونے پر، اس لیے اس سے خلیفے کا خلیفہ ہونا لازم نہیں آ رہا، اور ایک شے کا اصل اور خلیفہ ہونا لازم نہیں آ رہا۔ جبکہ محشی کہتے ہیں اگر لازم آ بھی جائے تو کون سی قیامت آئے گی؟ اگر لازم ایک شے کا اگر اصل اور خلیفہ ہونا لازم آ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ایک جہت سے نہیں ہے، دو جہتوں سے ہے۔ بھئی ابوین خلیفہ ہے یا احد الابوین خلیفہ ہے ابن کا، اپنے بچے کے ایمان لانے کا، تو اس کے اعتبار سے یہ خلیفہ ہے۔ اور پھر احد الابوین یہ اصل بن گئے دارالاسلام کے خلیفہ کی وجہ سے۔ تو اگر احد الابوین خلیفہ بھی بن رہے ہیں اور اصل بھی بن رہے ہیں تو من جہتین تو نہیں ہے نا، یہ تو من جہتین ہے، اور ایک شے دو جہتوں سے متضاد صفات کا حامل بن سکتا ہے۔ ایک ہی بندہ باپ بھی اور بیٹا ہو سکتا ہے، ہو سکتے ہیں نا، تشریف فرمائے ہر جمعرات کے باغنے والے۔ حالانکہ دو متضاد صفات ہے لیکن چونکہ من جہتین نہیں ہے، من جہتین ہے، اس لیے یہاں پر بھی محشی کہتے ہیں اگر کوئی ابوین یہ اصل بھی ہو اور خلیفہ ہو تو من جہتین تو نہیں ہے، من جہتین ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہو سکتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں یہ ایسا ہی ہے، یعنی جیسے کہ بچے کا ایمان لانا اصل اور احد الابوین میں سے ایک کا مسلمان ہونا اس کا خلیفہ، اسی کی طرح ہے طہارت میں سے پانی سے طہارت کو حاصل کرنا، اور یا تیمم سے طہارت کو حاصل کر لینا مٹی کے ذریعے سے، ایسا ہی ہے۔ تیمم خلیفہ ہو گیا کس کا؟ پانی کا۔ تیمم یہ طہارت پانی سے حاصل کر لو، یہ اصل ہے، پانی سے طہارت کا حاصل کرنا اصل، اور تیمم اس کا خلیفہ، تیمم اس کا خلیفہ ہے۔ شارح کہتے ہیں اتنی مقدار میں تو اتفاق ہے کہ تیمم خلیفہ ہے پانی کا طہارت حاصل کرنے میں، اس میں اتفاق ہے۔ یہاں مصنف رحمہ اللہ دو اختلاف بیان کر رہے ہیں، ایک ہمارا اور شوافی کا اختلاف اور ایک بین الاحناف اختلاف۔ ہمارا اور شوافی کا اختلاف اس بات میں ہے، ہمارے نزدیک تیمم یہ طہارت مطلقہ ہے، یعنی کاملہ ہے،
یہ حدث کو ختم کر دیتا ہے، ایسا ہی ختم کرتا ہے جیسے کہ وضو حدث کو بالکل سرے سے ہی ختم کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ حدث موجود ہو، وضو کرتے ہی حدث ختم، الا کہ پھر کوئی اور ناقض وضو شے پائی جائے۔ ایسا ہی تیمم بھی طہارت مطلقہ ہے، یعنی کاملہ ہے، اس سے حدث ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس تیمم سے جتنی نمازیں پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہیں، فرائض نوافل جتنے فرائض پڑھنا چاہو، وقتی فرضی ہو یا قضا فریضہ ہو یا ایک وقت کے بعد دوسرے وقت فریضہ ہو، جتنے پڑھنا چاہے وضو کی طرح پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ طہارت مطلقہ ہے، یعنی کاملہ ہے۔ وقت سے پہلے بھی تیمم کر سکتے ہیں، وقت کے بعد بھی کر سکتے ہیں، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ تیمم جو ہے یہ طہارت ضروریہ ہے، طہارت ضروریہ ہے، اور والضرورت تتقدر بقدر ضرورہ، جب ضرورت بقدر ضرورت ہوتی ہے تو پھر وقت سے پہلے تیمم کرنا درست، جو ہی وقت داخل ہو جائے تیمم کر سکتا ہے، اور جب تیمم کر لے، چونکہ یہ تیمم یہ ضرورتاً ثابت ہے، جب ضرورتاً ثابت ہے تو جو حدث پیدا ہوئی ہے تیمم سے دور نہیں ہوگی، حدث اپنے حال پر موجود رہے گی، وہ حدث ختم نہیں ہوئی، بس نماز کا وقت چونکہ نکل رہا ہے، اس لیے اس ضرورت کی وجہ سے حدث کے ہوتے ہوئے بھی نماز ہو جائے گی تیمم سے، لیکن حدث ختم نہیں ہوئی، حدث ختم نہیں ہوئی، حدث موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس کو متیمم شخص کو اگر پانی بقدر کفایت نظر آ جائے اور تیمم کر بیٹھا ہو تو اس کا وہ حدث لوٹ کے آ جاتا ہے اور تیمم اڑ جاتا ہے، تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو نا، معلوم ہو وہ حدث زائل نہیں ہوا، کیونکہ جو چیز ختم ہو جائے واپس نہیں آتی، الا کہ کوئی نئی محدث ناقض وضو کوئی اور شے پائی جائے پھر حدث لوٹ کے آتی ہے۔ لہذا معلوم اس سے یہ ہوا کہ پانی کے دیکھتے ہی اس کا تیمم کا ختم ہو جانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کو جو حدث تھا وہ ختم نہیں ہوا، وہ برقرار تھا، موجود تھا، صرف نماز کی ضرورت کی وجہ سے، نماز کو مباح کرنے کی وجہ سے وہ اس تیمم کی اجازت دی گئی، لہذا ضرورتاً تھی۔ کیا تھی وہ؟ تیمم طہارت ضروریہ ہے، طہارت کاملہ نہیں۔ وہ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک طہارت ضروریہ ہے، طہارت کاملہ نہیں ہے۔ اس لیے جب طہارت ضروریہ ہے تو وقت سے پہلے تیمم جائز نہیں، اور جب تیمم کر لے تو اسے وقت ہی ایک فریضہ ادا کر سکتا ہے، نوافل سنن وغیرہ اس کے تابع ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن ایک فریضہ ادا کرنے کے بعد دوسرا فریضہ ادا نہیں کر سکتے۔ جبکہ ہمارے نزدیک یہ طہارت کاملہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس میں یہ کہنا کہ اس سے طہارت حاصل نہیں ہوتی، ضرورتاً حاصل ہو جاتی ہے، حدث موجود ہے، یہ بات درست نہیں، بلکہ اس سے حدث ختم ہو جاتی ہے، بالکل یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب حدث ختم ہو جاتی ہے تو یہ وضو کی طرح ہے، طہارت کاملہ ہے، ضروریہ نہیں۔ یہ ہمارے اور شوافی حضرات کے درمیان اختلاف، جبکہ احناف کا آپس میں اختلاف ہے کہ یہ ٹھیک ہے، تیمم وضو کا خلیفہ ہے، اصل طہارت پانی سے حاصل کرنا ہے، تیمم اس کا خلیفہ ہے، لیکن یہ مٹی پانی کا خلیفہ ہے یا تیمم وضو کا خلیفہ ہے، اس میں اختلاف ہے۔ شیخین حضرات امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ تراب، مٹی، یہ خلیفہ ہے ماں کا، پانی کا، ماں اصل ہے، تراب اس کا خلیفہ ہے، پانی اصل، مٹی اس کا خلیفہ۔ اور دلیل دیتے ہیں، ان کی دلیل دیکھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تم پانی نہ پاؤ، پانی تمہیں نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پھر پاک مٹی سے کیا کرو؟ معلوم ہوا ماں پانی اصل اور تراب مٹی یہ اس کے خلیفہ ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ خلیفہ ہے۔ لہذا یہ خلفیت، خلیفہ ہونا، یہ مٹی کا اور پانی کے درمیان میں ہے کہ مٹی پانی کا خلیفہ ہے،
جبکہ امام محمد اور امام ظفر رحمہم اللہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، مٹی پانی کا خلیفہ نہیں بلکہ تیمم پانی کا، یہ وضو کا خلیفہ ہے۔ مؤثرین میں خلافت نہیں ہے، پانی اور مٹی میں خلافت اور اصل نہیں ہے، بلکہ فعلین میں خلیفہ ہے۔ فعلین میں وضو کرنا، پانی سے مٹی سے تیمم کرنا، یہ فعل ہے، دونوں فعلین میں خلافت ہے۔ تیمم خلیفہ ہے وضو کرنے کا، تیمم خلیفہ ہے وضو کرنے کا۔ اور یہ حضرات استدلال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، تو یہاں پہلے وضو کا حکم ہے، پھر جب پانی نہ ہو تو کہا جاتا ہے کیا کر لو؟ تیمم کر لو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ معلوم ہوا پہلے وضو کا حکم ہے، وضو کرنے کا، پھر اس کے بعد تیمم کرنا، تو یہ تیمم خلیفہ ہے وضو کا ہے، نہ کہ مٹی خلیفہ ہے پانی کا۔ اور دونوں کے اختلاف سمجھ میں آ گیا؟ شارح کہتے ہیں اسی اختلاف پر یہی مسئلہ جو فقہ میں موجود ہے، مذکور ہے، وہ اسی پر مبنی ہے کہ اگر کوئی آدمی تیمم کر کے امامت کر رہا ہو، امام متیمم ہو، تیمم کرنے والا ہو، اور جو مقتدی ہو متوضئین ہو، وضو کرنے والے ہوں، تو آیا متوضئین کی وہ اقتداء متیمم کے پیچھے درست ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ اس میں کیا آ گئی؟ اختلاف آ گیا۔ حضرات شیخین کے نزدیک تو جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مٹی پانی کا خلیفہ ہے، تیمم وضو کا خلیفہ نہیں ہے، اور جب تیمم وضو کا خلیفہ ہی نہیں ہے تو طہارت کے حاصل ہونے میں اور نجاست کے زائل کرنے میں تیمم اور وضو دونوں برابر ہے۔ تیمم اور وضو دونوں سے حدث زائل ہو جاتی ہے، دونوں سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ جب دونوں اس میں برابر ہے تو دونوں بھی برابر ہے قوت میں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ متیمم کی حالت اضعف ہے اور مقتدیوں کی حالت قوی ہے، نہیں، اس میں کوئی ضعیف نہیں، سب دونوں قوی ہے، دونوں برابر ہیں۔ اس لیے متوضئین باوضو لوگوں کی نماز متیمم والے کے پیچھے درست ہے، جبکہ حضرات امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، امام کی حالت ضعیف ہے اور مقتدیوں کی حالت قوی ہے، اس لیے کہ تیمم خلیفہ ہے وضو کا، تیمم خلیفہ ہے وضو کا، اور یہاں جو مقتدی ہے وہ باوضو ہے، وہ وضو کر چکے ہیں، اس لیے ان کی حالت قوی ہے اور امام کی حالت ضعیف ہے، اور بناء الضعیف علی القوی لازم آ رہی ہے، اور بناء الضعیف علی القوی درست نہیں ہے۔ بناء القوی علی الضعیف درست نہیں ہے، قوی کی بنا کرنا ضعیف پر یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے امام ظفر امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ نماز درست نہیں، کیونکہ اس میں بناء القوی علی الضعیف لازم آ رہی ہے، جبکہ حضرات شیخین کے نزدیک یہ اقتداء کرنا درست ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ خلیفہ ہے اور یہ خلیفہ نہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ ٹھیک کرو اس کو، ماتے کو ٹھیک کرو، ماتے میں 12 بج رہے، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں، بال نہیں، ویسے 12 بج رہے ہیں، ابھی 12 میں ٹائم ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اصل ہے اور یہ اس کا خلیفہ ہے؟ یہ اصل کا اور خلیفہ ہونے کا پتہ کیسے چلے گا؟ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا پتہ نصوص سے چلے گا، عبارت النص سے، اشارت النص سے، دلالت النص سے، یا اقتضاء النص سے پتہ چلے گا۔ قیاس اور رائے سے پتہ نہیں چل سکتا۔ قیاس سے یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ خلیفہ ہے اور یہ اصل ہے، جیسے اصل کا پتہ نہیں چلتا قیاس سے۔ اصل کے ثابت ہونے کے لیے نص کا ہونا ضروری ہے، چاہے عبارت النص ہو، اشارت النص ہو، دلالت النص ہو، یا اقتضاء النص ہو، یا ظاہر ہو یا نص ہو۔ جیسے اصل کے ثابت ہونے کے لیے یہ ضروری ہے نصوص کا ہونا، خلیفے ہونے کے لیے بھی، خلیفے کا پتہ بھی قیاس اور رائے سے پتہ نہیں چل سکتا، اس کے لیے بھی نص کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن خلیفے بنے گے کب؟ شرط یہ ہے، خلیفہ تب بنے گا
اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اصل کا وجود اصل موجود نہ ہو، اصل موجود، کیونکہ جب اصل ہو تو پھر خلیفے کی ضرورت، اور جب پانی ہو تو تیمم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک شرط یہ ہے کہ اصل موجود نہ ہو، دوسرا یہ کہ خلیفہ پر عمل کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ اصل ممکن الوجود ہو، لیکن فی الحال کسی عذر کی بنیاد پر وہ موجود نہ ہو، لیکن ممکن الوصول ہو، ممکن الوجود ہو، ناممکن ممتنع نہ ہو، ناممکن نہ ہو، کیونکہ جہاں اصل کا وجود ہی نہیں ہو سکتا وہاں خلیفہ بھی نہیں ہوتا، وہاں خلیفہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اصل پر عمل کرنے، خلیفہ پر عمل کرنے کے لیے، خلیفہ کے وجود کے لیے شرط یہ ہے کہ اصل ممکن ہو۔ وجہ یہ ہے کہ جو بھی سبب منعقد ہوتا ہے، سبب سب سے پہلے حکم کا جو بھی سبب ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اصل کے لیے منعقد ہوتا ہے۔ اصل کسی عارض کی وجہ سے نہ پایا جائے تو پھر خلیفے کے لیے منعقد ہو جاتا ہے، پھر خلیفے کے لیے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، نماز کا ارادہ کرنا یہ سبب ہے وضو کے لیے، نماز کا ارادہ کرنا یہ سبب ہے وضو کے لیے۔ تو وضو کا سبب کیا ہے؟ نماز کا ارادہ۔ یہ جو سبب ہے یہ سب سے پہلے منعقد ہوگا وضو کے لیے، لہذا جو ہی نماز کا ارادہ پایا جائے تو یہ سب سے پہلے اصل کا تقاضا کرتا ہے کہ وضو ہو۔ اب اگر پانی نہیں ہے تو پھر یہ سبب جو منعقد ہوا ہے یہ اصل کے لیے منعقد ہو گیا، وضو کے لیے، لیکن اگر پانی نہ ہو تو پھر یہ اس کے خلیفے کے لیے منعقد ہو جائے گا، لیکن سب سے پہلے منعقد ہوگا اصل کے لیے۔ حکم کا جو بھی سبب ہوگا وہ سب سے پہلے منعقد ہوگا اصل کے لیے، اصل کسی عارض کی وجہ سے نہ پایا جاتا ہو پھر خلیفے کے لیے منعقد ہوگا۔ لیکن جہاں اصل کا تصور ہی نہ ہو تو پھر وہاں سبب وہ حکم کے لیے منعقد بھی نہیں ہوگا، جو حکم کا سبب ہے پھر وہ خلیفے کے لیے منعقد ہے، کیونکہ یہاں اصل ہے ہی نہیں، یہاں اصل ہے ہی نہیں۔ اصل کے لیے ہے نا، یہ تو اصل کے لیے منعقد ہوا، پانی کے لیے، وضو کرنے کے لیے، لیکن جب پانی نہ ہو تو پھر تیمم کے لیے یہ بن جائے گا، سبب بن جائے گا۔ کیا؟ یہ نماز کا ارادہ کرنا ہے نا، نماز کا جب ارادہ کرو گے تو وضو کرو گے، تو یہ سبب بن کر منعقد ہوا سب سے پہلے وضو کے لیے، وہ نہ ہو تو پھر تیمم کرے گا، تو تیمم کرے گا، تیمم کا حکم کہاں سے ثابت ہوا؟ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، سبب تو بن گیا، وہ حکم ہے نا، حکم سے ثابت ہوا کہ بھئی اگر پانی نہ ملے تو پھر کیا کرے؟ تیمم کر لے۔ لیکن یہ جو نماز کے ارادے کے لیے یہ وضو کے لیے سبب بنا ہے تو سب سے پہلے یہ اصل کے لیے سبب بنتا ہے، پھر خلیفے کے لیے۔ یہ سب سے پہلے اصل کے لیے سبب بنا، پھر کس کے لیے بنا؟ تو جہاں اصل کے لیے سبب نہ بن سکتا ہو، ممکن ہی نہ ہو، اصل ہی نہ ہو، تو وہاں خلیفے کے لیے بھی منعقد نہیں ہوگا، خلیفے کے لیے بھی منعقد نہیں ہوگا۔ مثال سمجھو، خارج من غیر سبیلین، جس سے جو ناقض وضو ہو، اگر خون نکلے، پیپ نکلے بدن سے اور نماز کا وقت ہو جائے تو سب سے پہلے کیا کرے؟ سبب پایا گیا نا، سبب پایا گیا، لہذا یہ سبب منعقد ہوا وضو کے لیے، وضو کرو۔ اگر وضو نہ ہو، پانی نہ ہو، کیسے وضو کرے؟ پھر تیمم کے لیے ہوگا، لہذا یہ سبب پہلے منعقد ہوا اصل کے لیے، پھر اس کے بعد۔ لیکن جہاں اصل منعقد ہی نہ ہو، اصل ہو ہی نہیں، مثال کے طور پر خارج من غیر سبیلین، ایسی چیز نکلے جس سے وضو واجب نہیں، جیسے آنسو نکلے، جیسے آنسو نکلے تو آنسو نکلنے سے وضو واجب ہو جاتا ہے؟ اگر وہ پانی نہ ہو تو پھر تیمم واجب ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہاں اصل ہی نہیں ہے تو پھر یہ خلیفہ بھی نہیں، اور خلیفہ بھی نہیں ہوگا۔
شارح کہتے مصنف کہتے ہیں اس کا ثمرہ ظاہر ہو جائے گا اس کا ثمرہ ظاہر ہو جائے گا یمین غموس میں اور آسمان کو ہاتھ لگانے کے قسم کھانے میں۔ یمین غموس کیا ہوتا ہے؟ یمین غموس کبھی سنا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ قسم تو ہوتی ہے۔ کون سی قسم ہے؟ کون سی قسم ہے؟ غصے میں ہوتی ہے۔ یمین غموس یہ ہے کہ وہ آدمی ماضی کے کسی فعل پر قسم کھائے، ماضی کی کسی فعل پر جھوٹا قسم کھائے، اس کو پتہ بھی ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، عمدن جھوٹی قسم کھائے، عمدن۔ اگر ماضی کی کسی فعل پر جھوٹی قسم کھائے لیکن عمدن نہ ہو، اس کے گمان میں ہے کہ خدا کی قسم میں نے یہ کام کیا ہے، یہ سمجھ رہے واقعی میں نے کیا ہے لیکن وہ کیا نہ ہو، تو قسم تو جھوٹی ہے لیکن یہ اپنے آپ کو سچا گمان کر رہا ہے، یہ وہ ہے لغو۔ لیکن پتہ بھی ہے کہ میں نے نہیں کیا، اور عمدن قسم جھوٹی کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، ماضی کے کسی فعل پر میں نے یہ کام خدا کی قسم کیا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے نہیں کیا، اور عمدن جھوٹ بول کر یہ کہہ رہا ہے، یہ ہے یمین غموس۔ اس لیے کہ اپنے صاحب کو ڈبو دیتا ہے، یہ اپنے صاحب کو آگ میں گناہ میں جب گناہ میں داخل کر دیا جاتا ہے تو آگ میں یہ ڈبوتا ہے، یعنی اس پر گناہ ہے، اس لیے غموس کہتے ہیں۔ دیکھو یمین غموس میں اس نے ماضی کے کسی فعل پر جھوٹی قسم کھائی، کفارہ لازم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفارہ خلیفہ ہے، کفارہ خلیفہ ہے قسم کے پورا کرنے کا، للبر، قسم کے لیے۔ اگر کوئی آدمی قسم پورا کر لے تو ٹھیک ہے، قسم پورا نہ کرے تو کفارہ ہے، اگر قسم پورا نہ کرے تو کفارہ ہے۔ لیکن یمین غموس میں قسم کو پورا کر سکتا ہے کیونکہ وہ تو ماضی کی کسی فعل پر قسم کھائی ہے، اب کیسے پورا کرے گا اس کو؟ ماضی کی کسی فعل پر جھوٹی قسم کھائی ہے تو ماضی کا زمانہ تو گزر گیا، اب اس کی اتنے اختیار و قدرت تو نہیں ہے کہ یہ ماضی کے زمانے کو کل کو لوٹا دے اور وہ کام عملاً کر لے تاکہ قسم پوری ہو، نہیں کر سکتا، لہذا ماضی کے زمانے کو لوٹا نہیں سکتا، اس لیے یہاں قسم پوری نہیں ہو سکتی۔ جب قسم پوری نہیں ہو سکتی تو جہاں قسم پوری نہ ہو وہاں خلیفہ بھی نہیں ہوگا، وہاں خلیفہ بھی نہیں ہوگا۔ جہاں قسم پوری ہو رہی ہو پھر قسم پوری نہ ہو تو خلیفہ کفارہ لازم، یہاں قسم ہی پوری نہیں ہو سکتی، قسم ہی تو پھر کفارہ بھی، خلیفہ بھی نہیں ہوگا۔ یا اگر کوئی آدمی قسم کہے کہ خدا کی قسم پہلے آسمان کو ہاتھ لگا کر ہاتھ لگاؤں گا، پہلے آسمان کو یا تیسرے آسمان کو یا چوتھے آسمان کو ہاتھ لگاؤں گا، اگر نہ لگایا تو ایسے ایسے قسم کہے، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ چسکا مارا تھا نا، سٹا مارا تھا، کیا مارا تھا آدمی وجد میں تھا تو یہ کہہ رہا ہے یہ کیوں کون سی بات ہے؟ عرش مولا کا نہ کہو، کیونکہ وہ ظاہر بات ہے عرش مولا بہت اوپر ہے اور اللہ کا عرش ہے وہاں پر، تو وہاں نہیں جا سکتے۔ آسمان بتاؤ کون سا آسمان ہے؟ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، جائیں گے ہاتھ لگا کے آئیں گے اس لیے کہ چیز بڑی طاقتور چیز استعمال کیے اس لیے آدمی بڑا وجد میں تھا، تو قسم کا ہے کہ آسمان کو ہاتھ لگائے گا، آسمان کو ہاتھ لگائے گا۔ قسم پورا ہو سکتا ہے، آسمان کو ہاتھ لگا سکتا ہے، اس کا باپ بھی نہیں لگا سکتا، اس کا باپ بھی۔ لیکن آیا آسمان کو ہاتھ لگانا ممکن ہے؟ ممکن ہے، کرامتاً ممکن ہے کہ اتنا بڑا ولی بن جائے، اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا ولی بن جائے تو یہ جانماز پر بیٹھ کر اڑ سکتا ہے اڑ سکتا ہے، لہٰذا یہ آسمان کو ہاتھ کرامتاً لگا سکتا ہے۔ کیوں؟ ممکن تو ہے، ناممکن تو نہیں ہے، وہ ممکن ہے ناممکن تو
نہیں ہے، اس لیے کہ کسی نے لگایا ہے ہاتھ باجور کا کوئی کو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہلا نہیں، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، ساتوں سے پار کر کے وہ عرش مولا کے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، وہ تو عرش کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ معلوم ہو آسمان کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، فرشتے روزانہ لگاتے رہتے ہیں، فرشتے روزانہ ہاتھ لگا کے آتے رہتے ہیں، جنات بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں، لگا لیتے ہیں ہاتھ، ٹھیک ہے، الا ہے کہ پھر وہاں شہاب ثاقب آ جاتی ہے، کسی کو گرا دیتی ہے، کوئی بچ جاتا ہے، کوئی آدھا جل جاتا ہے، بہرحال تو شیطان بھی پہلے لگاتے تھے، کان لگاتے تھے، آسمانوں کی کھڑکیوں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، کیا گفتگو ہو رہی ہے، مشورہ کیا ہوا ہے، کچھ پتہ چلا مشورے کے بارے میں معلومات کرتے رہتے ہیں، کھڑکیوں کے سامنے کان لگا کر کیا مشورے چل رہے ہیں۔ تو معلوم ہو کہ وہاں پر ہاتھ ممکن ہے، اس لیے انسان کرامتاً جا سکتا ہے، لیکن فی الحال عاجز ہے، کیونکہ فی الحال وہ ابھی اللہ کا ولی نہیں ہے۔ جب فی الحال یہ عاجز ہے تو عرف کے مطابق ظاہر یہی ہے، عادت یہی ہے کہ یہ فی الحال عاجز، جب فی الحال عاجز ہے تو اب یہ حانس ہو جائے گا، قسم پوری ہو رہی ہے لیکن فی الحال عاجز ہے، قسم پوری نہ ہوئی تو خلیفہ ہے، کفارہ لازم ہے، یمین کا کفارہ لازم ہے، لیکن یمین غموس میں کفارہ نہیں۔ دونوں مثالوں میں کوئی فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ دونوں مثالوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی، پہلے میں کفارہ نہیں ہے، دوسرے میں کفارہ ہے۔ یہ پہلے میں کفارہ نہیں ہے، دوسرے میں کیوں ہے؟ پہلے میں ممکن نہیں ہے، وہ جو آسمان کو ہاتھ لگانا ممکن ہو گیا کرامتاً، تو کل کے دن کو لوٹانا ممکن نہیں ہے کرامتاً۔ کبھی ہوا نہیں ہے کسی کے لیے، ہوا ہے، کس کے لیے ہوا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے ہوا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے، دعا سے سورج واپس ہوا ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں نے دیکھا کہ وہ سورج ٹیلوں سے نیچے جا چکا ہے، اندھیرا ہو گیا، روشنی اوپر چلی گئی، پھر میں نے دیکھا پھر اس پر روشنی پڑ گئی، سورج پھر واپس ہوا۔ تو یہی تو ہے کہ سورج گیا تھا واپس آیا، ماضی پھر واپس آ گئی۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے سورج رک گیا تھا، سورج واپس ہو گیا، سورج رک گیا یا واپس ہو گیا۔ حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کے لیے سورج رک گیا تھا، سورج کی رفتار رک گئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وقت رک گیا تھا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے معراج میں۔ تو واپسی بھی ہے، انسانوں کے لیے ہوئی ہے، اور یہ بھی ہوئی ہے کہ وقت بھی رکا ہو۔ تو جب یہ کرامتاً ہو سکتا ہے، آسمان کو ہاتھ لگا سکتا ہے، تو پھر یہاں کل کے دن کو غموس کو کیوں نہیں کر سکتا؟ کل کے دن کے لوٹانے پر کرامتاً تو ہو سکتا ہے۔ اگر کرامت کا اعتبار کرو گے تو پھر تو کرامتاً ہو سکتا ہے، پھر فقہاء نے دونوں میں فرق کیوں بیان کیا؟ جی، کبیرہ گناہ تو وہ بھی تو کبیرہ گناہ کرے، آسمان کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، لگا سکتے ہو تو جھوٹی کو سچی کر نہیں سکتا کرامتاً، کیوں نہیں ہوتا؟ بہرحال یہ نقطہ ہے، علماء نے لکھا ہے، نقطہ ہے، کرامت کے اعتبار کریں گے تو پھر کرامتاً کل کا دن بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ کہا جائے گا الایمان مبنیۃ علی العرف، قسم عرف پر مبنی ہوتی ہے، لہذا چونکہ قسم عرف پر مبنی ہے اور عرف میں کل کا دن کا لوٹانا بار یہ کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے، اس کے طاقت میں نہیں ہے، اور یہ دوسرا والا ممکن ہے۔